میری بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول اور مومنین ایمان لائے اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک پر، اور یہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر سب سے چھوٹا سیارہ یعنی سب سے چھوٹا پلینیٹ، سب سے چھوٹا گرہ ہماری زمین ہے، اور زمین کی گہرائیوں کی آخری حد سے لے کر آسمان کی اونچائیوں کی آخری حد تک کوئی بھی گرہ، کوئی بھی پلینیٹ اور کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود نہ ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کب اور کیسے پیدا کیا، اور فرشتے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اس دنیا اور کائنات کا سسٹم کس طرح چلا رہا ہے، اور فرشتے کیا کھاتے پیتے ہیں، اور کیا فرشتوں کی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے، اور کیا فرشتوں کے اندر بھی مرد اور عورت موجود ہے، اور فرشتوں کی زندگی کتنی ہوتی ہے، اور ان کو موت کس طرح آئے گی۔ ان سارے سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان پر ایمان لائے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو تمام انسانوں اور تمام جناتوں سے طاقتور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ فرشتوں کی پیدائش کب ہوئی، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی پیدائش تمام جنات اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے ہو چکی تھی، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس آیت کریمہ سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا، اور اسی وجہ سے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی فرشتے کو پیدا کرتا ہے تو وہ فرشتے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ نے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بہت لمبا سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بے نورانی مخلوق ہے جو گناہوں سے پاک اور معصوم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے اور اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ ان کو جس کام کا حکم دیا جاتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، اور ان میں کسی قسم کی جنس یعنی مرد یا عورت نہیں ہوتے، اور نہ ہی یہ کچھ کھاتے اور پیتے ہیں، بلکہ ان کی خوراک نور ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی فرما بردار سے ملتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی، ان کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لشکر یعنی فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے 4 بڑے ایسے فرشتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دنیا اور کائنات کا نظام یعنی سسٹم چلا رہا ہے، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ ان کو ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے۔ یہ 4 فرشتے تمام فرشتوں کے سردار یعنی ہیڈ ہے اور سب سے زیادہ افضل ہے، اور باقی تمام فرشتے ان کے اندر کام کرتے ہیں۔ ملائکہ مقربین یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے اور 4 فرشتے کون کون سے ہیں، اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنیا اور کائنات کا سسٹم چلانے والے 4 بڑے فرشتے ہیں،
حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذمہ تمام انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ ہواؤں کا سسٹم بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گناہ گار نافرمان قوموں کو تباہ و برباد کرنا بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذمہ ہے۔ بارش اور نبات یعنی پیڑ پودے، گھاس، سبزیاں وغیرہ کا سسٹم حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذمہ ہے، اور ملک الموت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح کو قبض کرنے کا ذمہ دیا ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان 3 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا حکم پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اور جس چیز کا بھی حکم دیتا ہے تو وہ حکم سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو اس فرشتے تک پہنچا دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ملائکہ مقربین یعنی ان 4 بڑے فرشتوں کی پہنچ سدرۃ المنتہا تک ہے۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر موجود ہے۔ وہ آخری جگہ ہے کہ جس جگہ کے آگے کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ اس جگہ سے آگے جانے کی اجازت صرف ایک ہستی کو ہے، اور وہ ہستی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس جگہ سے آگے کائنات میں موجود کسی بھی مخلوق نے قدم نہیں رکھا۔ ان 4 فرشتوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے فرشتوں کو پیدا کیا ہے جو سب طرح کے کاموں میں یہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ملائکہ مقربین کے بعد ملائکہ اسفل کا مقام آتا ہے۔ یہ فرشتے دوسرے درجے کے فرشتے کہلاتے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں سوچتے، بلکہ ان کو جس کام کا حکم ملتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو خبر پہنچانے والے فرشتوں کو روحانیون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زمین پر موجود تمام انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے احکامات ظاہر کرتے ہیں، اور یہی فرشتے اسلام کی خاطر لڑنے والے جماعتوں کے دلوں میں بہادری، ہمت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور اس کا الٹا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کے دلوں میں بزدلی اور کمزوری کے خیالات ڈالتے ہیں۔ ان فرشتوں کی پہنچ بیت المعمور تک ہوتی ہے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جو سدرۃ المنتہا سے نیچے ہے۔ اس جگہ کو فرشتوں کا کعبہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں، اور یہ فرشتے صرف وہی کام کرتے ہیں جو 4 مقرر فرشتے انہیں کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ان فرشتوں کے بعد زمین اور آسمان کے فرشتوں کا مرتبہ ہے جن کو ملائکہ ارضی السما بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی جماعت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور یہی فرشتے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اور مومنین پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور ان کے لیے توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور کافروں پر لعنت اور ملامت کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکوع یا سجدے میں نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے۔ کرامن کاتبین یہ فرشتوں کی وہ قسم ہے جو ہر وقت ہر انسان کے ساتھ رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اس کام پر لگایا ہے کہ یہ ہر انسان کے ہر اعمال کا حساب و کتاب رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ ہر انسان کے دائیں کندھے پر ہوتا ہے، اور دوسرا فرشتہ ہر انسان کے بائیں کندھے پر ہوتا ہے۔ کرامن کاتبین 2 فرشتے میں سے دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں طرف والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ جس طرح دنیا میں بچنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تعینات کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے اندر بھی فرشتوں کو تعینات کیا ہے۔ جنت کے اندر کام کرنے والے فرشتوں کو خزنۃ الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے جنت میں رہنے والے انسانوں کی خدمت کرنے والے فرشتے ہیں، اور جنت میں موجود تمام فرشتوں کے سردار کا نام
रिजवान है और इन्हें दरोगा जन्नत का भी कहा जाता है। जन्नत के अंदर काम करने वाले फरिश्तों को खिजनतुल जिन्ना कहा जाता है। जन्नत के अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे निगरानी रखने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया है, जैसा कि इनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये वो फरिश्ते हैं जो जहन्नुम को उबलता हुआ पानी और खाना पेश करेंगे। और जहन्नुमी फरिश्तों के सरदार फरिश्ते को दरोगाए जहन्नुम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मौत के फरिश्तों की। ये फरिश्ते इंसान को दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचा देते हैं। इन तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम इज़राइल है। इनको मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए हैं, जिनको हामिनी अर्श कहा जाता है। ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं और अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे फरिश्तों को पैदा फरमाया है जो इस कायनात के अंदर हर तरह के काम को अंजाम देते हैं। कुछ फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हवाओं को चलाने पर मुकर्रर किया है और कुछ फरिश्तों को बारिश बरसाने पर। कहने का मतलब ये है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला का जो भी निज़ाम चल रहा है, जो भी सिस्टम चल रहा है, उस पर हर एक फरिश्ता निगरानी रखता है। फरिश्तों को मौत कब आएगी, इसके बारे में रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को क़यामत तक के लिए ज़िंदगी अता फरमाई है। क़यामत के नज़दीक जब अल्लाह ताला हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा तो दुनिया और कायनात की हर चीज़ फना हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह ताला तमाम फरिश्तों को भी फना कर देगा, यहाँ तक कि हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम खुद भी फना हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई भी जात मौजूद न होगी। उस वक्त तमाम फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम गुनाहों से बचाए और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।